السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم۔ الحمدللہ سورۃ النساء کا سلسلہ ہمارا جاری ہے، اور آج ہم انشاءاللہ سورۃ النساء کی تقریباً 154 سے لے کے 159 تک 5 یا 6 آیات بنتی ہیں، وہ پڑھیں گے۔ اور آج کی آیات میں عیسیٰ علیہ السلام کی تفصیل آئے گی ذرا ڈیٹیل کے ساتھ، تو ہماری تفصیل تھوڑی لمبی ہوگی، آپ نے ضرور سننا ہے۔ اس میں عیسیٰ علیہ السلام کا اٹھائے جانے کا واقعہ اور عیسیٰ علیہ السلام کے نزول کا واقعہ مکمل آئے گا انشاءاللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَرَفَعْنَا فَوْقَهُمُ الطُّورَ بِمِيثَاقِهِمْ وَقُلْنَا لَهُمُ ادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا وَقُلْنَا لَهُمْ لَا تَعْدُوا فِي السَّبْتِ وَأَخَذْنَا مِنْهُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا فَبِمَا نَقْضِهِمْ مِيثَاقَهُمْ وَكُفْرِهِمْ بِآيَاتِ اللَّهِ وَقَتْلِهِمُ الْأَنْبِيَاءَ بِغَيْرِ حَقٍّ وَقَوْلِهِمْ قُلُوبُنَا غُلْفٌ بل طبع الله عليها بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليلا وبكفرهم وقولهم على مريم بهتانا عظيما وقولهم إنا قتلنا المسيح عيسى ابن مريم رسول الله وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم وإن الذين اختلفوا فيه لفي شك منه ما لهم به من علم إلا اتباع الظن وما قتلوه يقينا بل رفعه الله إليه وكان الله عزيزا حكيما وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته ويوم القيامة يكون عليهم شهيدا۔ صدق اللہ العظیم۔ جی الحمدللہ قرات میں نے آپ کے سامنے کر دی، آئیے ہم اس کی آپ گرامر دیکھتے ہیں۔ وَرَفَعْنَا فَوْقَهُمُ الطُّورَ، رفع یرفع بلند کرنا، رفعنا فعل ماضی، نحن اس کا فاعل، ہم نے بلند کیا، فوقہم یہ ظرف ہو گیا نصب میں، اس کے لیے ورفعنا فوقہم اور ہم نے بلند کیا ان کے اوپر، تور کو، یعنی تور کو ان کے اوپر بلند کر دیا۔ سبب کیا بنا؟ بمیثاقہم، میثاقن کہتے ہیں وعدہ، معاہدہ، بمیثاقی با حرف جر، سو با سببیہ متعلق فعل ورفعنا، یعنی ان سے معاہدہ لینے کی غرض سے ان کے اوپر کوہ طور کو بلند کر دیا۔ واو عطف ہے کہ ورفعنا کے ساتھ مزید دوسرا کام کیا ہوا؟ وَقُلْنَا لَهُمْ، قَالَ يَقُولُ، قُلْنَا فعل ماضی، نحن فاعل، لام حرف جر، وَقُلْنَا لَهُمْ اور ان سے کہا، یہ مقولہ ہے، امر کا صیغہ ہے، ادخلوا انتم فاعل، ادخلوا تم سب داخل ہو جاؤ، الباب دروازے سے، یہ مفعول ہے، ادخلوا الباب سجدا یہ حال ہے، حالت نصب کہ کیسے داخل ہونا ہے، ادخلوا الباب سجدا تم دروازے سے داخل ہو جاؤ سجدے کی حالت میں، وقلنا اور یہ مزید اب اس کے ساتھ عطف ہو گیا، رفعنا وقلنا لہم اور ان سے کہا، سیم اسی طرح وَقُلْنَا لَهُمْ یہ مقولہ ہے، اس کا کیا کہا؟ لا تعدو، لا نہیں ہے، منع کیا جا رہا ہے، تعدونا واو عین دال مادہ باب نون سے آتا ہے، یہ اس کا مطلب ہوتا ہے حد سے آگے گزرنا، سو انتم اس کا فاعل ہے، لا تعدو تم حد سے مت گزرنا، فی السبتی، سبت کہتے ہیں ہفتے کے دن، فی السبتی ہفتے کے دن، وَأَخَذْنَا اور کیا کیا، یعنی وَرَفَعْنَا وَقُلْنَا وَأَخَذْنَا، اخذ یاخذ لینا، وَأَخَذْنَا نحن فاعل فعل ماضی، منہم ان سے لیا، میثاقاً ایک معاہدہ، غلیظاً یہ اس کی صفت ہے، تو یہ موصوف مفعول ہو گیا اخذ کا، اور یہ اس کی صفت ہو گئی، وَأَخَذْنَا مِنْهُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا، غلیظًا کا مطلب ہوتا ہے پکا، اس کو ویسے عربی میں گھاڑے کے لیے بھی استعمال کیا جاتا ہے، جس کا مطلب ہوتا ہے پکا، مِيثَاقًا غَلِيظًا ہم نے ان سے پکا معاہدہ لیا۔ اچھا یہاں پہ پھر علماء فرماتے ہیں کہ ایک فعل معذوف ہو سکتا ہے، فعلنا ہم نے کیا، فعلنا ہم نے کیا، یہ با سببیہ ہے، ما زائدہ ہے۔ اچھا یہ زائدہ کا فرق کیسے نکالا جاتا ہے؟ دیکھیں اگر اس ما کئی طرح کے ہوتے ہیں، کویسچن ہو سکتا ہے، موصولہ ہو سکتا ہے، نفی ہو سکتا ہے، اگر آپ نفی کرتے ہیں تو جملے کا ترجمہ ٹھیک نہیں بنتا، ما نقدہم نہیں، نقدن کہتے ہیں وعدہ توڑنا، نقدن، سو نقدہم ان کا توڑنا، سو
یہ میثاقہم یہ مفعول ہے اس فعل محذوف کا، یعنی ہم نے کیا فعلنا، ہم نے کیا ان کے توڑنے کے سبب وعدہ، میثاقہم ان کے معاہدہ توڑنے کے سبب. سو یہ با سببیہ کہلاتا ہے اور متعلق فعل ہے، فا استئنافیہ نیا جملہ ہے. یہ ما یہاں پہ زائدہ ہے اور علماء فرماتے ہیں کہ یہ تاکید کے لیے ہے، باقی اس کا جملے پہ صرف تاکید کا فرق ہے، اس کا میننگ پہ کوئی فرق نہیں ہے. فبما سو یہ ہو سکتا تھا بنقضہم ان کے وعدہ توڑنے کے سبب، بنقضہم سو بما نقضہم یہ با اور ما کا اگر آپ قرآن پاک کا مطالعہ کریں سو بما آپ کو سببیہ ہی ملے گا، یعنی با سببیہ ہوگا اور ما ساتھ زائدہ ہوگا. آپ قرآن پاک کا مطالعہ کیجئے گا، ابھی تک میرا یہ ایکسپیرینس ہوا ہے کہ بما جہاں بھی آ رہا ہے موسٹلی اس میں ما سببیہ زیادہ ہے با کے ساتھ. سو ہم نے کیا ان کے ساتھ بما نقضہم ان کے وعدہ، بنقض میثاقہم سو ان کے معاہدہ توڑنے کے سبب ان کے ساتھ کیا. وَكُفْرِهِمْ اب دیکھیں یہاں سے با کا اثر چلے گا، یہ با کا عطف ہو رہا ہے اس کا. وَبِكُفْرِهِمْ اچھا ایک اور بھی اس کا آپ کو اندازہ ہو سکتا ہے کہ با کا حرف جر کا اثر یہاں پر آ رہا ہے اور بیچ میں ما ہے. اگر ما کچھ ہوتا یہاں پر تو پھر با کا اثر نہیں آنا چاہیے تھا، تو یہ بھی ایک نشانی ہے کہ ما زائدہ ہے. سو یہ یہاں سے سبب شروع ہو رہے ہیں ان کے ساتھ، ان کے یعنی یہ جو یہاں سے اسباب کا بیان ہے کہ انہوں نے کیا کیا غلطیاں کی. سو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فعلنا ہم نے ان کے ساتھ کیا، یہ علماء فرماتے ہیں کہ یہ محذوف ہے، بما نقضہم میثاقہم ان کے معاہدہ توڑنے کے سبب، وبکفرہم با یہ واو چونکہ عطف ہے اس کے اوپر، اور ان کے کفر کے سبب، بی آیات اللہ کفر جب جس کے ساتھ کیا جاتا ہے تو وہ با حرف جر کے ساتھ آتا ہے. آیاتن یہ حالت جر میں ہے، جمع آیتن کی، اللہ کی آیات کے انکار کے سبب. وقتلہم اور ان کے قتل کرنے کے سبب، الانبیاء انبیاء کو قتل کرنے کے سبب، بغیر حق بغیر کسی حق کے، یعنی ناحق قتل، بغیر الحق کی سو ناحق قتل. وقولہم اور ان کا یہ کہنا اور ان کے اس قول کے سبب، قلوبنا غلف ہمارے دل تو کیا ہیں پردوں میں ہیں، یعنی ہمارے دلوں پہ غلاف چڑھے ہوئے ہیں. تو فبما نقضہم میثاقہم وکفرہم بآیات اللہ وقتلہم الانبیاء. اب آپ اس میں دیکھ رہے ہیں کفرہم جر مرکب اضافی، قتلہم جر مرکب اضافی، قولہم جر مرکب اضافی، یہ وہی با کا ایفیکٹ چل رہا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بلکہ تبع اللہ، تبع علی حرف جر کے ساتھ آتا ہے مہر لگا دینا. تبع اللہ اسم الجلالہ فاعل، تبع اللہ علی اللہ نے مہر لگا دی. یہ جو ہے ریورٹ ہو رہا ہے کس کی طرف؟ قلوب غیر عاقل کی طرف، بلکہ اللہ نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی ہے. کس کے سبب؟ بکفرہم ان کے کفر کے سبب، ان کے انکار کے سبب. سو یہ متعلق فعل ہے تبع. پس لا یؤمنون لا نفی کا، آمن یؤمن ایمان لانا، یؤمنون فعل مضارع جمع مذکر غائب ہم فاعل. لا یؤمنون نہیں ایمان لاتے، الا سوائے اس کے کہ قلیلاً تھوڑے ہی، یعنی ان میں سے تھوڑے ہی ایمان لاتے ہیں. وبکفرہم وقولہم اب یہاں پہ علماء فرماتے ہیں کہ اس کا ایک سبب یہ ہو سکتا ہے کہ یہ جو پیچھے بات چل رہی تھی نا، یہ یہاں سے جاری ہے، وہ جو با کا اثر ہے وہ پھر ادھر آ رہا ہے، یعنی مزید ابھی بات چل رہی ہے وہی فبما نقضہم وہاں سے بات چل رہی ہے. ایک علماء کا گروہ یہ کہتا ہے کہ یہ واو کی وجہ سے یہ بکفرہم مجروری اس با کی وجہ سے ہے، یہ اس کے اوپر یعنی اس کے ساتھ یہ عطف ہو رہا ہے. اور بعض علماء کہتے ہیں کہ یہ بل تبع اللہ علیہ کی بات چل رہی ہے کہ اللہ نے ان کے دلوں پر مہر لگا دیا بکفرہم ان کے کفر کی وجہ سے. فلا یؤمنون الا قلیلا وبکفرہم اور مزید کیا ہے جو ان کے دلوں پہ مہر لگی ہے، وبکفرہم ان کے انکار سے، وقولہم اور ان کی بات سے، علی حرف جر کس پر؟ مریم علیہ السلام پر جو انہوں نے بہتان باندھا اس کے سبب. سو یہ مجرور ہے چونکہ یہ غیر منصرف اسم ہے، علی کی وجہ سے یہ زبر کے ساتھ نظر آتا ہے. علی مریم بہتانن
یعنی بہتان جو انہوں نے مریم علیہ السلام پر لگایا، عظیماً بڑا بہتان، یہ عظیماً اس بہتان کی صفت ہو گئی۔ وَقَوْلِهِمْ، اب دیکھیں پھر واو کا اثر آ رہا ہے، اب یہی وہی علماء فرماتے ہیں کہ یا تو یہ تبع اللہ علیہا بکفرہم اس پر عطف ہے، یا پھر یہ پیچھے عطف ہے اس کے اوپر۔ وَقَوْلِهِمْ، اور ان کے قول کے سبب، اِنَّا قَتَلْنَا، یہ قتلنا ہم نے قتل کیا، نحن فائل شروع میں آیا، اس پہ انا کے حرف تاکید آ گئی۔ انا قتلنا المسیح، یہ مفعول قتلنا، کہ یقیناً ہم نے مسیح علیہ السلام کو قتل کیا۔ اب مسیح کی یہ ہے بدل عیسیٰ، وہ مسیح کون ہے؟ عیسیٰ علیہ السلام۔ اور ابن مریم یہ صفت ہے عیسیٰ کی، عیسیٰ علیہ السلام کی صفت کیا ہو کہ وہ مریم کے بیٹے ہیں۔ رسول اللہ، یہ پھر بدل عیسیٰ ہے کہ وہ کون ہے؟ رسول اللہ ہے، اللہ کے رسول ہیں، اس لیے یہ حالت نسب میں ہے، کیونکہ عیسیٰ علیہ السلام کا اس میں مبارک حالت نسب میں ہے مسیحا کا بدل ہونے کی وجہ سے۔ اللہ فرماتے ہیں وَمَا قَتَلُوهُ، ما نفی کا، نہیں قتل کیا انہوں نے، ہم فائل، ہو مفعول، یہ وہ عیسیٰ علیہ السلام کی طرف واپس جا رہا ہے۔ وَمَا قَتَلُوهُ، انہوں نے انہیں قتل نہیں کیا، وَمَا صَلَبُوهُ، نہ ہی انہوں نے انہیں صلیب چڑھائی، صلبو، یہ ہو وہی ریورٹ مفعول ہے عیسیٰ علیہ السلام کی طرف۔ وَلَكِن، لیکن یہ لاکنہ سے مخففہ ہے، وَلَكِن شُبِّهَ لَهُمْ، شبہ یشبہ باب تفعیل میں ہے شبہ ہو جانا، وَلَكِن شُبِّهَ لَهُمْ، شبہ یعنی شبہ اس کو شبہ ہوا، شبہ ان کے لیے شبہ ہو گیا، ولیکن شبہ لہم ان کے لیے مشبوہ ہو گیا، شبہ ہو گیا، یعنی انہیں شبہ ہوا کہ انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کیا ہے۔ وَإِنَّ حرف تاکید، الذین اسم موصول، اختلفوا صلہ، وَإِنَّ الَّذِينَ اخْتَلَفُوا، اور یقیناً وہ لوگ جنہوں نے اختلاف کیا، فیہ اس کے بارے میں، فیہ کس کے بارے میں؟ قتل عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں، لفی شک منہ، لام حرف تاکید انا کے ساتھ، لفی شکن، شکن یعنی بہت بڑا شک، نکیر آ رہا ہے، لفی اور یقینی طور پہ منہ، یعنی اس کے بارے میں ان کو یقینی شک بھی تھا کہ انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو قتل نہیں کیا، یہ ان کا آپس میں اختلاف ہوا۔ ان الذین اختلفوا فیہ لفی شک منہ ما لہم بہ من علم، ما نفی کا، لہم ان کے لیے بھی بحرف جر، کس کے بارے میں؟ ہی یہی قتل عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں، من علم، من حرف جر، علم کوئی علم نہیں، ما لہم بھی من علم ان کے پاس اس کا کوئی علم نہیں ہے، الا اتباع الظن، سوائے اس کے کہ اتباع الظن، سوائے اس کے کہ وہ اپنے گمان کی پیروی کر رہے ہیں، یعنی وہ اپنے خیال کے پیچھے چل رہے ہیں کہ ان کا خیال ہے کہ انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کیا تھا۔ سو ما لہم بہ من علم، ان کے پاس اس کے بارے میں کوئی علم نہیں ہے، یعنی ان کو یہ شعور نہیں ہے کہ انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کیا تھا، الا سوائے اس کے کہ اتباع الظن، کہ گمان کی پیروی کرتے ہیں۔ وما قتلوہ، یقیناً، ما نفی کا، قتلوا فعل ماضی، ہم فاعل، ہو مفعول، وما قتلوہ، اور انہوں نے انہیں قتل نہیں کیا، یقیناً، یقینی طور پر، یہ تاکید کے لیے وما قتلوہ، یقیناً، اور انہوں نے یقیناً انہیں قتل نہیں کیا، بلکہ رفع یرفع بلند کرنا، بل رفع اللہ نے بلند کیا، ہو مفعول یہ نسب عیسیٰ علیہ السلام کی طرف، اسم الجلالہ فاعل، بل رفعہ اللہ، بلکہ اللہ نے انہیں بلند کر دیا، الیہ اپنی طرف، الہ حرف جر، الیہ اپنی طرف متعلق ہے پھر۔ وکان اللہ عزیزا حکیما، اسم کانا، عزیزا حکیما خبر کانا، اللہ تعالی عزیز ہے، زبردست ہے، حکیم حکمت والا ہے۔ وَإِنَّ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ، اِنَّ حرف تاکید، من اہل الکتاب، وَإِنَّ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ، اور اہل کتاب میں سے یقیناً، یہ انا نہیں ہے، یہ کچھ اور ہونا چاہیے، ان ہے جی، ان، اچھا یہ مجھے کیوں شک ہوا کہ یہ انا نہیں ہے، کیونکہ اللہ اور انا کا کمبینیشن کم ہی نظر آتا ہے، ان اور اللہ کا کمبینیشن نفی کا ہے۔ ان من اہل الکتاب الا، نہیں ہے اہل کتاب میں سے صرف، لیؤمنن، لام حرف تاکید، نون تشدید، نون ثقیلہ حرف تاکید، یؤمنون کا، یؤمنون فعل مضارع جمع ذکر غائب کا صیغہ، ہم اس کا فاعل، الا لیؤمنن، ضرور بالضرور، لازمی، یقیناً، لازمی، وہ ایمان لائیں گے، بھی با حرف جر ہی عیسیٰ علیہ السلام کی طرف ریورٹ ہو رہا ہے،
قبل موتہ، ان کی موت سے پہلے، یہ ظرف ہے، سو یہ مفعول ہوا یؤمنن کا، وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ، اور قیامت کے دن، یہ یوم ظرف ہے، یکون وہ ہوں گے، اس کا ہوا اسم ہے اور وہ عیسیٰ علیہ السلام ہے، وَيَكُونُ عَلَيْهِمْ ان پر متعلق خبر، شہیدن یہ خبر ہو، یکون وہ ان پر یقیناً قیامت کے دن ایک گواہ کے طور پر ہوں گے، یعنی عیسیٰ علیہ السلام گواہی دیں گے ان پر کہ یہ مجھ پر ایمان لے آئے تھے اور وغیرہ۔ تو ٹیکنیکلی یہ آیات میں تھوڑا سا یہاں سے تھوڑی سی ڈیفیکلٹی ہے، آپ انشاءاللہ اس کو سمجھ لیں گے جب تھوڑا سا غور کریں گے انشاءاللہ باذن اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تفسیر ابن کثیر کا سلسلہ جو ہمارا ساتھ جاری ہے، میں اس کو آپ کے سامنے قرات کرتا ہوں۔ اس کے لیے میں نے بیٹھ کے سیٹ اپ اس لیے کیا کہ تفسیر تھوڑی سی لمبی تھی، تو میں نے سوچا چلیں بیٹھ کر آپ سے اس میں بات کرتے ہیں۔ جو ہم آیات کر چکے ہیں، پہلی آیت اس میں ہے وَرَفَعْنَا فَوْقَهُمُ الطُّورَ بِمِيثَاقِهِمْ، اور ان سے عہد لینے کے لیے ہم نے ان پر کوہ طور کو اٹھا کھڑا کیا۔ یہ اس وقت کی بات ہے جب انہوں نے تورات کے احکام کی پابندی سے انکار کر دیا، اور موسیٰ علیہ السلام جس دین و شریعت کو لائے تھے اس کی حکم عدولی ان سے ظاہر ہو رہی تھی، تو اللہ تعالیٰ نے ان کے سروں پر پہاڑ کو بلند کر دیا اور ان سے کہا گیا کہ اللہ تعالیٰ کے احکام کو مانو، تو انہوں نے ماننا شروع کر دیا۔ پھر فرماتے ہیں وَقُلْنَا لَهُمُ ادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا، اور انہیں حکم دیا گیا کہ شہر کے دروازے میں داخل ہونا تو سجدہ کی حالت میں داخل ہونا۔ انہیں جس قول کا حکم دیا گیا تھا انہوں نے اس کی بجائے کیا کہا؟ حِطَّةٌ، جس کے معنی ہیں جہاد کو ترک کرنے اور اس سے اعراض کی صورت میں ہم یعنی داخل ہوتے ہیں۔ پھر اس کے بعد وَقُلْنَا لَهُمْ لَا تَعْدُوا فِي السَّبْتِ، اور انہیں حکم دیا گیا کہ ہفتے کے دن مچھلیاں نہ پکڑنا، یعنی ہم نے انہیں صریح حکم دیا کہ ہفتے کے دن کی حفاظت کرنا، اور اللہ تعالیٰ نے جو حرام کیا ہے اس کی حرمت پامال نہ کرنا جب تک اس کا حکم برقرار رہے۔ وَأَخَذْنَا مِنْهُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا، اور یقیناً اور غرض ہم نے ان سے مضبوط وعدہ لیا، یعنی غلیظ کے معنی پختہ اور مضبوط کے ہیں۔ اگلی آیات کی تفسیر ہے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ اب ان کے جرائم کا ذکر فرما رہے ہیں جو انہوں نے کیے۔ اس میں مفسر رحمۃ اللہ علیہ نے پہلا لکھا ہے وَقَتْلِهِمُ الْأَنْبِيَاءُ بِغَيْرِ حَقٍ، اور ان کے انبیاء کو ناحق مار ڈالنے کی وجہ سے۔ اللہ تعالیٰ کم بیشی معاف فرمائے، وہاں پر میرا خیال ہے کہ مجھ سے بغیر الحق لکھا گیا ہے۔ اس کے بعد فرماتے ہیں ان کے جرائم کی کثرت اور انبیاء کے بارے میں جرت اس حد تک بڑھ گئی تھی کہ انہوں نے انبیاء کرام علیہم السلام کی ایک بہت بڑی جماعت کو شہید کر دیا تھا۔ وَقَوْلِهِمْ قُلُوبُنَا غُلْفٌ، اور ان کے یہ کہنے کے سبب کہ ہمارے دلوں پر پردے پڑے ہوئے ہیں۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے اس کی تفسیر پردے سے کی ہے، غلف سے مراد۔ اس کے بعد فرماتے ہیں بل طبع اللہ علیہا بکفرہم، اللہ نے ان کفر کے سبب ان کے دلوں پر مہر لگا دی۔ فلا یؤمنون الا قلیلا، یعنی ان کے دل کفر اور سرکشی اور قلت ایمان کے عادی ہو چکے ہیں۔ اور پھر انہوں نے جو مریم علیہ السلام پر بہتان لگایا اور عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق جو قتل کا دعویٰ کیا، وبکفرہم وقولہم علی مریم بہتانا عظیما، اور ان کے کفر کے سبب اور مریم علیہ السلام پر ایک بہتان عظیم باندھنے کے سبب۔ وَقَوْلِهِمْ إِنَّا قَتَلْنَا الْمَسِيحَ عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ رسول اللہ، اور ان کے یہ کہنے کے سبب کہ ہم نے مریم کے بیٹے عیسیٰ مسیح کو جو اللہ کے پیغمبر تھے علیہ السلام قتل کر دیا ہے۔ اس کا جو ذکر فرماتے ہیں مولانا صاحب اس اپنی تفسیر میں، ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو معجزات عطا فرمائے۔ آپ مادر ذات اندھے اور برس و جزام کے مریضوں کا علاج کیا کرتے تھے، اللہ تعالیٰ کے حکم سے مردوں کو زندہ کر دیا کرتے تھے، مٹی سے پرندے کی شکل بناتے اور اس میں پھونک مارتے تو وہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے پرندہ بن جاتا اور اسے اڑتے ہوئے آنکھوں سے دیکھا جا سکتا تھا۔ علاوہ ازیں اور بھی کئی معجزات جن سے اللہ تعالیٰ نے آپ کو سرفراز فرمایا اور جن کا آپ کے ہاتھوں ظہور ہوا تھا، لیکن ان سب کچھ کے باوجود یہودیوں نے آپ کی تکذیب اور مخالفت کی اور ہر ممکن طریقے سے آپ کو ایذا پہنچانے کی کوئی کسر نہ اٹھا رکھی، جس کی وجہ سے عیسیٰ علیہ السلام ان کے ساتھ مل کر کسی ایک شہر میں سکونت اختیار نہیں کر سکتے تھے، بلکہ آپ اپنی والدہ کے ہمراہ اکثر ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل ہوتے رہتے تھے۔ مگر یہودی اس کے باوجود خاموش نہ رہے اور انہوں نے اس وقت کے دمشق کے بادشاہ کے پاس ایک شکایت کی جو مشرک تھا اور ستارہ پرست تھا اور اس کی قوم کے لوگوں کو یونان کہا جاتا تھا۔ یہودیوں نے اس بادشاہ کے پاس آپ علیہ السلام کی شکایت کرتے ہوئے کہا، بیت المقدس میں ایک ایسا شخص ہے جو لوگوں کو فتنے میں مبتلا کر رہا ہے اور بادشاہ کی رعایا کو خراب کر رہا ہے۔ بادشاہ یہ سن کر سخت ناراض ہوا، اس نے بیت المقدس میں اپنے نائب کو لکھا
کہ اس شخص کو گرفتار کر کے پھانسی چڑھا دیا جائے اور سر پر کانٹوں کا تاج رکھ دیا جائے اور لوگوں کو اس کی ایذا رسانی سے محفوظ رکھا جائے۔ جب بیت المقدس کے نگران کو بادشاہ کا یہ خط ملا تو اس نے حکم کی اس طرح تعمیل کی کہ وہ یہودیوں کے ایک جماعت کے ہمراہ اس گھر میں گیا جس میں عیسیٰ علیہ السلام اپنے اصحاب کی ایک جماعت کے ساتھ سکونت پذیر تھے۔ آپ کے ان اصحاب کی تعداد 12 یا 13 یا 17 بیان کی جاتی ہے۔ یہ جمعے کا دن اور عصر کے بعد کا وقت تھا اور آنے والی رات ہفتے کی تھی۔ یہودیوں نے اس گھر کا محاصرہ کر لیا۔ آپ نے جب یہ محسوس کیا کہ یہ لوگ یقیناً اس گھر کے اندر داخل ہو جائیں گے یا مجھے باہر نکلنا پڑے گا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اصحاب سے کہا کہ تم میں سے کوئی ہے جس کی مجھ سے مشابہت پیدا کر دی جائے تو وہ جنت میں میرا ساتھی ہوگا۔ اس کے لیے ایک نوجوان کھڑا ہوا، مگر آپ نے محسوس کیا کہ وہ کم عمر ہے، اس لیے آپ نے یہ بات 2-3 دفعہ دہرائی، مگر ہر دفعہ وہی نوجوان اٹھ کھڑا ہوا تو آپ علیہ السلام نے فرمایا ہاں تم ہی اسی کے لائق ہو۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کی مشابہت ڈال دی جس کی وجہ سے وہ بالکل عیسیٰ علیہ السلام کی طرح معلوم ہوتا تھا۔ پھر اس مکان کی چھت میں ایک روشن دان کھول دیا گیا اور عیسیٰ علیہ السلام پر اونگ طاری کر کے آپ کو آسمان پر اٹھا لیا گیا، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اذ قال اللہ یا عیسیٰ انی متوفیک ورافعک الی، سورہ آل عمران۔ جب اللہ نے فرمایا اے عیسیٰ بے شک میں تجھے پورا لے لوں گا اور اپنی طرف اٹھا لوں گا۔ جب عیسیٰ علیہ السلام کو آسمانوں پر اٹھا لیا گیا تو آپ کے ساتھی اس مکان سے باہر نکل گئے۔ یہودیوں نے جب اس نوجوان کو دیکھا جسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے مشابہ بنا دیا گیا تھا تو انہوں نے یہ سمجھا کہ عیسیٰ علیہ السلام یہی ہیں۔ یہودیوں نے چنانچہ انہوں نے رات کے وقت انہیں پکڑ کر پھانسی چڑھا دیا اور سر پر کانٹوں کا تاج رکھ دیا۔ یہودیوں نے اظہار کیا کہ انہوں نے آپ کے پھانسی دیے جانے کے بارے میں کوشش کی اور انہیں اس پر بڑا فخر تھا۔ جہالت اور عقل کی کمی کی وجہ سے بعض عیسائیوں نے بھی یہودیوں کی اس بات کو تسلیم کر لیا، البتہ ان لوگوں نے اسے صحیح تسلیم نہیں کیا تھا جو اس وقت گھر میں تھے، عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ تھے۔ انہوں نے تو آپ کے آسمان پر اٹھائے جانے کا خود مشاہدہ کیا تھا۔ ان کے علاوہ باقی عیسائیوں کا وہی خیال تھا جو یہودیوں کا تھا کہ جن کو پھانسی دی گئی ہے وہ مسیح ابن مریم عیسیٰ علیہ السلام ہیں، حتیٰ کہ انہوں نے ذکر کیا کہ ان کی پھانسی پر لٹکتی ہوئی لاش کے نیچے بیٹھ کر مریم علیہ السلام روئی بھی تھیں۔ یہ بھی بیان کیا جاتا ہے کہ اس مصلوب شخص نے اس وقت مریم علیہ السلام سے بات بھی کی تھی، واللہ عالم بالصواب۔ اللہ تعالیٰ نے اس معاملے کو بالکل واضح، روشن اور اس قرآن عظیم میں ظاہر کر دیا جسے اس نے اپنے رسول کریم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمایا ہے، جنہیں اس نے روشن معجزات اور واضح دلائل کے ساتھ مؤید فرمایا۔ اللہ رب العالمین جو اصدق القائلین ہے تمام مخفی باتوں اور دلوں کی دھڑکنوں سے آگاہ ہے، آسمانوں اور زمین کی تمام مخفی چیزوں کو جانتا ہے اور ان سب باتوں کو جانتا ہے جو ہوئی ہیں، ہوں گی یا ہو چکی ہیں، اور یہ بھی جانتا ہے کہ اگر وہ ہوتی تو کس طرح ہوتی۔ بہرحال اس ذات گرامی نے فرمایا کہ وما قتلوہ وما صلبوہ ولکن شبہ لہم، اور انہوں نے نہ عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کیا نہ سولی پر چڑھایا بلکہ انہیں شبہ میں ڈال دیا گیا، یعنی انہوں نے ان کی سی صورت دیکھ کر اسے عیسیٰ علیہ السلام سمجھ لیا۔ اسی لیے فرمایا وَإِنَّ الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِيهِ لَفِي شَكٍّ مِّنْهُ مَا لَهُمْ بِهِ مِنْ عِلْمٍ إِلَّا اتِّبَاعَ الظَّنِّ، اور یقیناً جو لوگ ان کے بارے میں اختلاف کرتے ہیں وہ ان کے حال کے متعلق شک میں پڑے ہوئے ہیں اور پیروی ظن کے سوا ان کے پاس کوئی مطلق علم موجود نہیں۔ ان سے مراد یہودیوں میں سے وہ لوگ ہیں جنہوں نے ان کے قتل کا دعویٰ کیا تھا، اور عیسائیوں میں سے وہ جاہل ہیں جنہوں نے یہودیوں کے اس دعوے کو تسلیم کر لیا۔ یہ سب لوگ شک، حیرت، گمراہی اور دیوانگی میں مبتلا ہیں، اس لیے فرمایا وما قتلوہ یقینا، اور انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو یقیناً قتل نہیں کیا، بل رفعہ اللہ الیہ وکان اللہ عزیزا حکیما، بلکہ اللہ نے ان کو اپنی طرف اٹھا لیا اور اللہ غالب اور خوب حکمت والا ہے۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی روایت کو بیان کیا گیا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو آسمان پر اٹھانے کا ارادہ فرمایا تو وہ اپنے اصحاب کے پاس آئے۔ اس وقت گھر میں 12 حواری تھے۔ آپ ان کے پاس گھر کے چشمے سے غسل کر کے آئے اور آپ کے سر سے پانی کے قطرے گر رہے تھے۔ آپ نے فرمایا تم میں سے کچھ لوگ ایسے بھی ہیں اگر وہ مجھ پر ایک بار ایمان لائیں تو 12 بار کفر بھی کریں گے۔ پھر آپ نے فرمایا کیا تم میں سے کوئی یہ پسند کرتا ہے کہ اس کی صورت میری جیسی ہو جائے اور وہ میری جگہ قتل کر دیا جائے اور پھر وہ جنت میں میرے ساتھ میرے درجے میں ہوگا؟ ایک نوجوان کھڑا ہوا جو ان میں سب سے کم عمر تھا۔ آپ نے اسے فرمایا تم بیٹھ جاؤ۔ آپ نے اس بات کو دہرایا تو بھی وہی نوجوان کھڑا ہوا۔ پھر آپ نے فرمایا کہ تم بیٹھ جاؤ۔ آپ نے اپنی بات کو
ایک بار پھر دوہرایا تو وہی نوجوان کھڑا ہو کر کہنے لگا اس کام کے لیے میں تیار۔ پھر وہی واقعہ جو ہم اس سے پہلے تذکرہ کیا ہے اور کہ عیسیٰ علیہ السلام کو اوپر اٹھا لیا گیا۔ اب یہاں پہ ایک بات کا تذکرہ کیا جاتا ہے کہ ان میں سے ایک فرقے نے کہا کہ اللہ ہم میں اس وقت ان میں سے ایک فرقے نے یہ کہا نعوذ باللہ کہ اللہ ہمیں اس وقت تک رہا جب تک اس نے چاہا، پھر وہ آسمان پر چڑھ گیا۔ یہ فرقہ یعقوبیہ کہلاتا ہے۔ دوسرے فرقے نے کہا کہ اللہ کے بیٹے نے جب تک چاہا ہم نے قیام کیا، پھر اللہ تعالیٰ نے اسے اپنے پاس اٹھا لیا، نعوذ باللہ، یہ فرقہ نستوریہ کہلاتا ہے۔ اور تیسرے فرقے نے کہا کہ جب تک اللہ نے چاہا، اللہ کا بندہ اور اس کا رسول ہمارے درمیان رہا، پھر اسے اللہ نے اپنے پاس اٹھا لیا، یہ لوگ مسلمان کہلائے۔ مذکورہ دونوں کافر فرقوں نے اس تیسرے مسلمان فرقے پر غلبہ حاصل کر لیا، انہوں نے قتل کر دیا۔ اسلام مٹتا رہا حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مبعوث فرمایا۔ اب یہاں پر آخری آیت جو ہے وَإِنَّ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا لِيُؤْمِنَنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِ وَيَوْمِ الْقِيَامَةِ يَكُونُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا، اور کوئی اہل کتاب نہیں ہوگا مگر ان کی موت سے پہلے ان پر ایمان لے آئے گا اور وہ قیامت کے دن پر گواہ ہوں گے۔ اب یہ قیامت سے پہلے کا ایک تذکرہ ہے، اس کے بارے میں روایات کا تذکرہ ہے، میں آپ کے ساتھ وہ شیئر کر دیتا ہوں۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس ذات گرامی کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، قریب ہے کہ تم میں عیسیٰ ابن مریم ایک عادل حاکم کی حیثیت سے نازل ہوں گے، صلیب کو توڑ دیں گے، خنزیر کو قتل کر دیں گے، جزیہ کو ختم کر دیں گے، اور مال کی اس قدر فروانی ہو جائے گی کہ اسے کوئی قبول کرنے والا نہ ہوگا، حتیٰ کہ ایک سجدہ دنیا و ما فیہا سے بہتر ہوگا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ حدیث بیان کرنے کے بعد فرماتے ہیں کہ تم چاہو تو یہ آیت پڑھ لو جو ابھی ہم نے تلاوت فرمائی۔ اس کے بعد ایک اور روایت میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حضرت عیسیٰ علیہ السلام فج الروحا نامی جگہ سے حج یا عمرہ یا دونوں کا اکٹھا ہی تلبیہ پکاریں گے۔ اس کے بعد میں آپ کے ساتھ ایک لمبی روایت شیئر کرتا ہوں جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دجال کے آنے کا اور عیسیٰ علیہ السلام کے ان کے قتل کرنے کا تذکرہ فرمایا ہے۔ میں اس میں سے کچھ احادیث جو ہے ان کو سکپ کر رہا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صبح دجال کا ذکر فرمایا اور اس کی چھوٹی بڑی تمام باتوں کو بیان فرمایا، حتیٰ کہ ہم نے یہ گمان کیا کہ وہ کھجوروں کے جھنڈ میں ہے۔ جب ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے تو اس خوف کے ہمارے چہروں سے معلوم کر لیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے خوف کو معلوم کر لیا۔ تو آپ نے فرمایا کیا بات ہے؟ ہم نے عرض کی اے اللہ کے رسول، آپ نے صبح دجال کی بابت وضاحت فرمائی اور اس کی چھوٹی بڑی تمام باتوں کو بیان فرمایا، حتیٰ کہ ہم نے یہ گمان کیا کہ وہ کھجوروں کے جھنڈ میں ہے۔ آپ نے فرمایا دجال کے علاوہ اور بھی کئی چیزیں ہیں جن کی وجہ سے تمہارے بارے میں زیادہ خوف ہے۔ اگر دجال نے میری موجودگی میں خروج کیا تو وہ تمہاری طرف سے میں اس پر حجت قائم کرتے ہوئے غالب آ جاؤں گا، اور اگر میری عدم موجودگی میں اس نے خروج کیا تو ہر شخص خود اس سے مقابلہ کرے اور ہر مسلمان کے لیے اللہ میرا خلیفہ ہوگا۔ بے شک دجال ایک گھنگریالے بالوں والا نوجوان ہوگا، اس کی ایک آنکھ پھولی ہوئی ہوگی، گویا میں اسے عبدالعزیٰ بن قطن کے نام سے مشابہت دینا چاہوں گا۔ تم میں سے جو شخص اسے پالے تو وہ اس پر سورہ کہف کی ابتدائی آیات پڑھ کر دم کرے۔ وہ شام اور عراق کے درمیان ایک راستے پر نکلے گا اور دائیں بائیں فساد برپا کرتا ہوا چلا آئے گا، لیکن تمہیں اے بندگان الہی ثابت قدمی کا مظاہرہ کرنا ہوگا۔ ہم نے عرض کیا اللہ کے رسول وہ زمین میں کتنا عرصہ ٹھہرے گا؟ فرمایا 40 دن، جن میں سے ایک دن 1 سال کے برابر ہوگا، ایک دن 1 مہینے کے برابر ہوگا، ایک دن 1 جمعہ 7 دن کے برابر ہوگا، باقی تمام دن تمہارے عام دنوں کے برابر ہوں گے۔ ہم نے عرض کیا اللہ کے رسول وہ جو دن سال کے برابر ہوگا اس میں ہمارے لیے 1 دن کی نمازیں کافی ہوں گی؟ فرمایا نہیں، بلکہ اس وقت کے اوقات کا اندازہ لگا لینا۔ ہم نے عرض کیا اللہ کے رسول وہ زمین میں کس قدر تیزی کے ساتھ گھومے گا؟ فرمایا اس بارش کی مانند جسے پیچھے سے تیز ہوا دھکیل رہی ہو، اور وہ کچھ لوگوں کے پاس جا کر انہیں دعوت دے گا اور اس پر وہ ایمان لے آئیں گے اور اس کی دعوت پر لبیک کہیں گے۔ وہ آسمان کو حکم دے گا تو وہ بارش برسانے لگ جائے گا، زمین کو حکم دے گا تو وہ سبزہ اگانے لگ جائے گی۔ لوگوں کے چوپائے جب شام کو ان کے پاس آئیں گے تو ان کی کوہانیں پہلے کی نسبت زیادہ لمبی ہوں گی اور ان کے تھن دودھ سے زیادہ بھرے ہوں گے، ان کے پہلو باہر نکلے ہوں گے۔ پھر دجال کچھ اور لوگوں کے پاس جا کر انہیں بھی دعوت دے گا تو وہ اس کی دعوت کو ٹھکرا دیں گے، لہٰذا جب وہ واپس چلا جائے گا تو خشک سالی کا شکار ہو جائیں گے، حتیٰ کہ ان کے ہاتھ میں کوئی مالی دولت باقی نہ بچے گی۔
وہ بے آباد زمین کے پاس سے گزرے گا تو اسے کہا جائے گا تو اپنے خزانے باہر نکال دے، وہ اس کے خزانے شہد کی مکھیوں کی طرح اس کے پیچھے لگ جائیں گے، پھر وہ ایک بھرپور جوانی کے مالک کو بلائے گا اور اسے تلوار مار کر دو لخت کر دے گا، اس کے جسم کے دو ٹکڑوں کے مابین فاصلہ تیر سے نشانہ تک جتنا ہوگا، پھر وہ اسے بلائے گا تو وہ اس کی طرف مسکراتا ہوا چلتا آئے گا۔ انہی حالات میں اللہ تعالیٰ مسیح ابن مریم عیسیٰ علیہ السلام کو مبعوث فرمائے گا۔ وہ دمشق کی مشرقی جانب سفید مینار کے پاس اتریں گے، انہوں نے ہلکے زرد رنگ کے 2 چادریں زیب تن کی ہوں گی اور 2 فرشتوں کے پروں میں اپنے دونوں ہاتھ رکھے ہوں گے، جب وہ سر کو جھکائیں گے تب اس سے پانی کے قطرے ٹپکیں گے، اور وہ جب کو سر کو اٹھائیں گے تو اس سے موتیوں کی طرح بوندیں گریں گی۔ جو کافر بھی آپ کی سانس کی ہوا کو پائے گا وہ مر جائے گا، اور ان کی سانس کی ہوا اس حد نظر تک جائے گی، آپ دجال کو تلاش کریں گے حتیٰ کہ اسے لد شہر کے دروازے کے پاس پائیں گے تو اسے قتل کر دیں گے۔ یہ لد فلسطین کا ایک شہر ہے جو آج کل اسرائیل کی دارالحکومت تل ابیب کا ہوائی اڈہ ہی نہیں بلکہ اس کی فضائی چھاؤنی بھی ہے۔ یہ شمالی فلسطین اسرائیل میں دریائے اردن کے مغرب میں واقع ہے، اسے بحیرہ گلیلی بھی کہا جاتا ہے۔ پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس وہ لوگ آئیں گے جو اللہ تعالیٰ نے دجال کے شر سے جن کو محفوظ رکھا ہوگا، آپ ان کے چہروں پر ہاتھ پھیریں گے اور انہیں جنت میں ان کے درجات کے بارے میں بتائیں گے۔ اسی حالت میں اللہ تعالیٰ عیسیٰ علیہ السلام کی طرف وحی نازل فرمائے گا کہ میں نے اب اپنے ایسے بندوں کو نکالا ہے جن سے لڑنے کی کسی کو تاب نہیں، لہٰذا میرے بندوں کو کوہ طور پر لے جا کر محفوظ کر لو۔ اس وقت اللہ تعالیٰ یاجوج ماجوج کو نکالے گا اور وہ گویا اونچی جگہوں سے دوڑتے ہوئے آئیں گے، ان کا پہلا دستہ بحیرہ تبریہ کے پاس سے گزرے گا تو وہ اس میں موجود سارا پانی پی لے گا، اور جب ان کا آخری دستہ گزرے گا تو وہ کہے گا کہ یہاں کبھی پانی ہوتا تھا۔ اللہ کے نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور ان کے رفقا محصور ہو جائیں گے، حتیٰ کہ تنگی معیشت کے سبب بیل کا سر ان کے نزدیک تمہارے آج کے 100 دینار سے بہتر ہوگا۔ عیسیٰ علیہ السلام اور ان کے رفقا اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں گے، چنانچہ اللہ تعالیٰ یاجوج ماجوج کی گردنوں میں ایک کیڑا داخل فرمائے گا کہ وہ سب کے سب مر جائیں گے جیسے کوئی ایک شخص مرتا ہے۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ اپنے نبی عیسیٰ علیہ السلام اور آپ کے رفقا پہاڑ سے اتر کر میدانی علاقے میں آ جائیں گے، اور وہ زمین میں ایک بالشت کے برابر جگہ بھی خالی نہیں پائیں گے کیونکہ ساری زمین ان کی چربی اور بدبو سے بھری ہوگی۔ پھر اللہ تعالیٰ کے نبی عیسیٰ علیہ السلام اور آپ کے رفقا اللہ تعالیٰ سے دعا کریں گے تو اللہ تعالیٰ ایسے پرندے بھیج دے گا جو خراسانی اونٹوں کی گردنوں کی طرح ہوں گے اور انہیں اٹھا کر وہاں پھینک دیں گے جہاں اللہ تعالیٰ چاہے گا۔ پھر اللہ تعالیٰ ایسی موسلا دھار بارش برسائے گا جو ہر گھر پر برسے گی، خواہ وہ اینٹوں کا بنا ہو خواہ خیمے کی صورت میں ہو، پھر اس سے اللہ تعالیٰ زمین کو دھو کر آئینے کی مانند شفاف بنا دے گا۔ پھر زمین سے کہا جائے گا وہ اپنے پھل اگائے اور اپنی برکت کو واپس لے آئے، تو اس برکت کی وجہ سے اتنے بڑے بڑے انار پیدا ہوں گے کہ پوری ایک جماعت کے لیے انار کافی ہوگا اور وہ اس کے چھلکے کے سائے میں آرام کر سکیں گے۔ اس وقت اللہ تعالیٰ دودھ میں بھی اتنی برکت عطا فرمائے گا کہ ایک اونٹنی کا دودھ ایک بڑی جماعت کے لیے کافی ہو جائے گا۔ دودھ ایک قبیلے کے لیے اور بکری کا دودھ ایک کنبے کے لیے کافی ہوگا۔ اس حالت میں اللہ تعالیٰ ایک پاکیزہ ہوا بھیجے گا جو ان کی بغلوں کے نیچے سے لگے گی اور ہر مومن اور مسلم کی روح کو قبض کر لے گی۔ بدترین لوگ رہ جائیں گے جو زمین میں گدھوں کی طرح کھلم کھلا جنسی عمل کریں گے، اور انہی بدترین قسم کے لوگوں پر قیامت قائم ہو جائے گی۔ اس روایت کو امام احمد اور اہل سنن نے بھی روایت کیا ہے۔ اس حدیث کو ہم امام احمد ہی کی سند سے سورہ انبیاء کی آیت حتی اذا فتحت یاجوج و ماجوج کی تفسیر میں بھی وہ فرماتے ہیں، بیان کریں گے۔ ہمارے اس زمانے میں یہ مفسر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں یعنی 741 ہجری میں جامع مسجد اموی کا تراشیدہ پتھروں سے ایک سفید مینار تعمیر کیا گیا ہے، اور یہ اس قدیم مینار کے عوض تعمیر کیا گیا ہے جو ملعون عیسائیوں کی طرف منسوب آگ سے منہدم ہو گیا تھا، اور اس مینار کی دوبارہ تعمیر کا اکثر خرچ انہی کے مالوں سے تھا۔ اور ظن غالب یہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام اسی مینار پر اتریں گے جیسا کہ حدیث میں آیا کہ وہ مینار دمشق کی جانب ہوگا۔ تو میں نے آپ کے سامنے یہ ایک حدیث بڑی کافی لمبی حدیث تھی، اس میں دجال کے آنے کا تذکرہ ہے، عیسیٰ علیہ السلام کے نزول کا تذکرہ ہے۔ اس میں ایک امپورٹنٹ ترین بات ہے، وہ یہ کہ دجال پر ایمان لانے والے لوگ کیسے ہوں گے، یہ آپ کو اور ہمیں سوچنا ہے۔ یہ وہ لوگ ہوں گے جو، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دجال سے متعلق جو اس کے کام بتائے ہیں وہ سب دنیاوی کام ہیں جس کی آج کل مسلمانوں کو فکر ہے، یعنی روٹی کپڑا مکان کی فکر ہے۔ تو وہ روٹی کپڑا مکان دے گا تو آج کا یہی تکیہ ہے،
جو روٹی کپڑے مکان کا نعرہ لگاتا ہے لوگ اس کے پیچھے ہو جاتے ہیں، جو ان کے وعدے کرتا ہے لوگ ان کو مسیحا سمجھ لیتے ہیں۔ آج اگر لوگ روٹی کپڑا مکان کے پیچھے ان چند سیاستدانوں کے پیچھے جا سکتے ہیں تو آپ خیال کیجئے، سوچئے کہ دجال جو یہ سب اپنے ہاتھوں میں لیے پھرتا ہوگا تو کیا لوگ اس پر ایمان نہیں لائیں گے؟ دنیا کے پیچھے دوڑنا ایمان کی کمزوری ہے، اور جو لوگ دنیا کے معاملات کے پیچھے دوڑتے ہیں پھر اللہ تعالیٰ ان کے ایمانوں کا امتحان بھی لیتا ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہماری دنیا کی ضرورتوں کو پورا فرمائے اور ہمیں اپنے ایمان پر سلامت رکھے، ہماری مدد فرمائے۔ یہ آج کل جو دجالی فتنے کہا جاتا ہے نا، ان کا احساس صرف اس آدمی کو ہو سکتا ہے جو سورہ کہف کی بلا ناغہ جمعے کے دن تلاوت کرتا ہے۔ جمعہ کے روز سورہ کہف کی تلاوت کا سب سے بڑا اثر یہ ہو سکتا ہے کہ انسان کو اللہ وہ فہم عطا فرماتا ہے جس سے وہ دجالی فتنوں کو جلدی سے پہچان لیتا ہے اور ان سے دور رہنے کی کوشش کرتا ہے۔ اور جو لوگ سورہ الکہف کی تلاوت نہیں کرتے جمعہ کے دن، تو صاف ظاہر ہے کہ وہ بہت بڑی ایک اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک بصیرت سے محروم رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں ان فتنوں سے بچائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے باقاعدہ سے دعا سکھائی، اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر ومن عذاب النار ومن فتنة المسیح الدجال۔ یہ فتنہ ہے، یہ مسیحی فتنہ دجال جو ہے، یہ کوئی چھوٹا موٹا فتنہ نہیں ہے۔ اس سے ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی اس دعا کو مانگا کرتے تھے اور اپنی امت کو سکھایا کہ یہ دعا مانگنا۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں قرآن کے اس نشست کو جاری رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و علی آلہ و اصحابہ و بارک و سلم تسلیما کثیرا، آمین رب العالمین۔